تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ آئے لوگوں، تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جہاں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے، یدرککم الموت، موت تم کو پکڑ کر کے رہے گی، موت تم کو جکڑ کر کے رہے گی۔ موت آنی ہے، جو موت کا ٹائم ہے اس سے نہ 1 منٹ پہلے آ سکتی ہے اور نہ 1 منٹ بعد آ سکتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج میں موت کے منہ سے نکل کے آ رہا ہوں۔ کہاں سے نکل کے آ رہا ہوں؟ میرے تقریر کا انداز یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں اس کو بار بار آپ سے ریپیٹ بھی کرواتا ہوں تاکہ مجھے یہ معلوم چلے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں آج موت کے منہ سے نکل کے آ رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، موت کے منہ سے کوئی نکل سکتا ہے؟ موت اگر جس کو اپنے منہ میں لے لے کوئی نکل سکتا ہے؟ نہیں۔ حقیقی معنی میں موت نے تو تجھے اپنے منہ میں لیا ہی نہیں ہے، اگر لے لے تو موت کے منہ سے نکل نہیں سکتا ہے۔ تو موت سب کو آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آئے لوگوں، اللہ ہی ہے جس نے موت کو بنایا ہے اور زندگی کو بنایا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے ایکم احسن عملا، تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ موت کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ زندگی کس نے بنائی؟ اچھا ایک بات بتائیے، یہ آپ لوگوں سے سوال ہے، موت پہلے آتی ہے یا زندگی پہلے آتی ہے؟ پہلے موت آتی ہے یا پہلے زندگی آتی ہے؟ ہاں، کیا آتی ہے پہلے؟ نہیں، پہلے موت آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ پہلے اللہ موت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ انسان کی زندگی سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے۔ اچھا، زندہ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے آپ کیا تھے؟ آپ کا وجود کیا تھا؟ بھئی ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہماری کوئی شخصیت نہیں تھی، تو وہ عدم تھا۔ وہ جو حیات تھی وہ عدم کی حیات تھی۔ تو معلوم یہ چلا کہ پہلے انسان کی موت ہوتی ہے، پھر انسان کی زندگی ہوتی ہے، پھر انسان کی موت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہے۔ پہلے موت ہے، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ اللہ نے 2 موتیں بنائی ہیں اور 2 زندگیاں بنائی ہیں۔ تو موت سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔ آج دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، امبانی کو دیکھ لیجئے، اڈانی کو دیکھ لیجئے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، اگر یہ چاہیں تو پورے کجرا کا پیٹ پال سکتے ہیں، اگر یہ چاہیں تو پورے کٹیہار کو خرید سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن ان لوگوں سے آپ سوال کیجئے جو پورے کٹیہار کو خرید سکتے ہیں، جن کے پاس اتنی دولت ہے جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، جب آپ ان سے پوچھیں گے کیا آپ موت کو بھی خرید سکتے ہیں، یہ جواب دیں گے نہیں، موت کو تو کوئی نہیں خرید سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، موت کو دنیا میں کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس کتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے، آپ کی اگر آنکھ خراب ہو گئی ہے تو آپ کی آنکھ کے اندر دوسری آنکھ لگائی جا سکتی ہے، آپ کا اگر پیر ٹوٹ گیا ہے تو دوسرا پیر لگایا جا سکتا ہے، آپ کی اگر کڈنی خراب ہو گئی ہے تو آپ کی کڈنی دوسری لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں ایسی دوا دوں گا، میرے پاس ایسی دوا ہے اگر تم کھا لوگے تو تمہیں موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، موت تو آنا ہے، کٹیہار میں رہو تب بھی موت آنا ہے، فلائٹ میں اگر ٹائم ہو گیا ہے موت آنا ہے، پانی کے جہاز سے سفر کر رہے ہو، موت کا ٹائم ہو گیا موت آنا ہے۔ مولوی عادل آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہے، اگر میری موت کا ٹائم ہو گیا مجھے تقریر کرتے کرتے بھی موت آ سکتی ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کے اس اہل حدیث عالم کو جو تقریر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے،
اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس کی موت آ گئی. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے. موت سے بچا نہیں جا سکتا ہے. اور آدمی مرتا کیسے، اس کی موت کیسے ہوتی ہے؟ آئے کٹیار کے لوگوں، کجرا کے لوگوں، سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. آئے لوگوں، جب روح نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، جب جاکنی کا عالم ہوتا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح حلق کے نرخے میں آ کر کے اٹک جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم مرنے والے کے قریب بیٹھے ہوتے ہو. نحن اقرب الیہ منکم، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. ولکن لا تبصرون، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو. جب کوئی شخص مرتا ہے تو ہم اور آپ اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کی روح نکلنے کا وقت ہو تو ہمیں اور آپ کو اس کے سامنے کیا کہنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ. جب کسی کی روح نکل رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا کان العبد المؤمن، اگر آدمی مومن ہوتا ہے، اگر آدمی نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی موت کا ٹائم ہوتا ہے، جب فرشتے اس کی روح کو نکالنے آتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں کأنہم وجوہہم الشمس، ان کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، ان کا چہرہ سورج کی طرح کھل رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں معہ کفن من اکفان الجنہ، معہ حنوط من حنوط الجنہ، وہ اپنے ساتھ جنت سے ایک چادر لائے ہیں جس میں جنت کی خوشبو لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر موت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس مرنے والے سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آئے نیک روح، آئے پیاری روح، آئے نماز پڑھنے والی روح، چل اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے، تیری موت کا ٹائم آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد کیا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس کی روح کو بڑے آرام سے نکال لیتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ کتنا نیک کام کر رہے ہیں. یہاں تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کتنا دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من ربک ورضوانا. آئے نیک روح، چل اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد فرمایا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، بہت آرام سے اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ لیا جاتا ہے. اور کتنے آرام سے آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں. اگر ایک مشکیزے میں پانی ہو، پانی اگر اس مشکیزے کو آپ انڈیل دیں تو جتنے آرام سے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی ہی آرام سے اس کی روح کو بھی نکال دیا جاتا ہے. اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر فرشتے اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ یہ جو فرشتے اس کی لاش کو لے کر کے جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے
یہ فلاں شخص ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جو سب سے اچھا نام تھا، اس کا دنیا میں جو سب سے بہتر نام تھا، وہ نام بتایا جاتا ہے، یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اے نیک روح تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، مرحبا تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان میں اس کی روح کو داخل کیا جاتا ہے، پھر دوسرے آسمان میں لے جاتے ہیں، پھر تیسرے میں لے جاتے ہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان پر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ ہم اس کی روح کو لے کر ساتویں آسمان تک آ گئے ہیں، آئے اللہ اب کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتو اس کو علین میں داخل کر دو، آئے فرشتو اس کو علین میں لے جاؤ۔ یہ علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں جنتی روحوں کا مسکن ہوتا ہے۔ علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اب یہ علین میں داخل ہوتا ہے تو جو لوگ اس سے پہلے مر چکے ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں، ارے یہ تو ہمارے محلے کا ہے، یہ تو ہمارے گاؤں کا ہے، یہ تو ہماری برادری کا ہے۔ وہ اس سے سوال کرتا ہے یہ بتاؤ میرے باپ کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ میرے دوست کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ میرے بھائی کا کیا حال ہے۔ وہ جواب دیتا ہے ارے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، وہ تو مجھ سے پہلے اس کو موت واقع ہو چکی ہے، یہ تو تمہیں پتا ہوگا وہ کہاں ہے، کیا وہ یہاں نہیں آیا ہے؟ کہا یہاں تو نہیں آیا ہے، جو یہاں نہیں آیا وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سجین میں جاتا ہے۔ جو علین میں نہیں جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ سجین کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے اذا کان العبد الکافر، اگر آدمی کافر ہوتا ہے، اگر آدمی بدکار ہوتا ہے، زناکار ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ بڑی بھیانک، بڑی ڈینجر شکل کے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ایک ٹاٹ کی چادر لائے ہیں جس سے بہت زیادہ بری بدبو آ رہی ہے۔ وہ آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضبہ، آئے بری روح، آئے بدکار روح، چل اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف۔ آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے، آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے۔ ہلو، ایک ضروری اعلان، ایک چھوٹی بچی کہیں غائب ہو گئی ہے، نازنین نام ہے، اگر کسی کو کہیں دکھے تو وہ اسٹیج پہ آ کے خبر دے دیں۔ نازنین نام کی ایک بچی کہیں غائب ہو گئی ہے، 2 سال کی بچی ہے۔ تو جو برا آدمی ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں، وہ بڑی ڈینجر، بڑی بھیانک شکل کے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ٹاٹ کی چادر لاتے ہیں جس میں بہت بری بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضبہ، آئے بری روح، آئے بدکار روح، چل اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف، آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب یہ ان فرشتوں کی یہ بات سنتا ہے تو اس کی روح جسم کے اندر بھاگنے لگتی ہے، دوڑنے لگتی ہے۔ فرشتے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، فرشتے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بالآخر اس کی روح کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور کتنی تکلیف؟ آپ ایسے سمجھیے کہ آپ زندہ ہیں، ہم سب زندہ ہیں، اگر کوئی ہماری اور آپ کی چمڑی کو کھینچنے لگ جائے تو ہمیں اور آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہونا ہے، یہ آپ کے بھی ساتھ ہوگا، یہ میرے بھی ساتھ ہوگا، ہر انسان کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس برے آدمی کی روح کو جلدی سے اس چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے جو جہنم سے لائی گئی ہے اور جس میں بہت بری بدبو آ رہی ہے۔
فرشتے اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان میں جاتے ہیں، دروازے میں دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جتنا خراب نام تھا، جتنا برا نام تھا، وہ نام بتایا جاتا ہے، یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے، جتنا خراب نام تھا وہ نام بتایا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کیجئے، اپنی اولاد کے نام اسلامی نام رکھیے، اپنی اولاد کے نام بہترین عمدہ نام رکھیے۔ آج کوئی گڈو ہے، کوئی پپو ہے، کوئی چارو ہے، کوئی منا ہے، کوئی للہ ہے، عجیب عجیب نام آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر رائج ہے۔ اچھے نام رکھیے، اچھے بہترین نام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کس کی روح کو لے کر کے آ گئے ہو؟ اس کے اندر سے بہت بری بدبو آ رہی ہے، ہم اس کے لیے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس آدمی کی روح کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ سجین کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں کے نیچے۔ جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کی روح کو علین میں ڈالا جاتا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور جو آدمی برا ہوتا ہے، بد ہوتا ہے، اس کی روح کو کہاں ڈالا جاتا ہے؟ سجین کے اندر جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ یہ ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، مرنے سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، آئے لوگوں اپنا حساب لو، اس سے پہلے تمہارا حساب لیا جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، آئے لوگو جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اپنی موت کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثر الذکر ہادم لذات الموت، آئے لوگو لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نیک ہوتا ہے وہ علین میں جاتا ہے، اور جو نیک نہیں ہوتا ہے وہ سجین میں جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو تب چل رہا ہے جب لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب لاش کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے تو ایک الگ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی روح کو اٹھایا جاتا ہے، اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی، لوگوں مجھے جلدی لے چلو، قدمونی، لوگوں مجھے جلدی لے چلو۔ لیکن جب وہ نیک نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے آئین تذہبون بہا، آئے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ آئین تذہبون بہا، آئے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ آپ کے بچے، آپ کی اولاد، جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیا، آپ نے کھیت میں مزدوری کی اپنے بچوں کے لیے، آج آپ کے بچے بھی آپ کو قبر میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، آپ کا باپ بھی آپ کو قبر میں چھوڑ کر کے آ رہا ہے، آپ کے دوست جن کے ساتھ آپ چوک چوراہوں پر چائے پیا کرتے تھے، آج وہ دوست بھی آپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کر کے آ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مرنے کے بعد آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے، مرنے کے بعد آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے۔ اور آپ کی بیوی جو آپ کے انتقال پر روئے گی، لیکن 4 دن کے بعد وہ بھی خاموش ہو جائے گی، کوئی آپ کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، جب مردے کو قبر میں گاڑ دیا جاتا ہے اور جب مٹی دے دی جاتی ہے، لوگ مٹی دینے کے بعد لوٹتے ہیں، ان کے قدموں کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے، ان کے چلنے کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے آئے لوگوں مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ آئے لوگوں مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ مگر اس وقت آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے، سنائی جاتی ہے آواز۔ کیوں؟ احساس پیدا ہو جس بیٹے کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، آج وہ بیٹا بھی ہمیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ میرے دوست جن کی محفلوں میں بیٹھ جائیں تو میں چائے پلاتا تھا، چوک چوراہوں پر پوڑی
اور سنگاڑا کھاتے تھے، آج وہ دوست بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، میرا باپ بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ کوئی آپ کے مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا، یہ احساس ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اگر کچھ کام